اسد عمر سے لاہور میں ملاقات ہوئی جس میں میں نے جاننے کی کوشش کی پی ٹی آئی کا تھاٹ پروسیس، پی ٹی آئی کی کیا اپروچ ہے آرمی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، We will send them to the barracks اور ہم دکھا دیں گے وہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائی کتنی شدید ہے۔ السلام علیکم، آج ہیں ہمارے ساتھ اسد عمر، ہم ان سے بات کریں گے لانگ مارچ کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارا جو مین چیز ہوتی ہے جیو پالیٹکس اور فورن پالیسی، تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کریں گے۔ ہم پوچھیں گے ان سے آج کل ان کی کیا مصروفیات ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل؟ یہ لانگ مارچ کے حوالے سے ذرا بتائیں، کیا اپڈیٹ ہے؟ مصروفیات کب نکل رہے ہیں؟ ہاں نکلے ہوئے تھے، ابھی دوبارہ شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پرسوں جمعرات سے دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور پھر جائیں گے پنڈی اسلام آباد، رکنا نہیں۔ صحیح، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، ڈیفینیٹلی ایک بڑا ڈسٹربنگ یہ واقعہ ہوا وزیر آباد کے پاس جو اٹیک ہوا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، دوسری سائڈ سے بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوا تھا، یہ سب مطلب یہ خود کروایا گیا تھا۔ آپ تھوڑا سا شیئر کر دیں کہ ہوا کیا تھا۔ دیکھیں، یہ جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں نا رانا ثناء اللہ اور دوسروں سے، جی تو پھر جو ہے وہ شک یقین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کروایا، کیونکہ عام طور پہ تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جی ہمارے سیاسی مخالفت ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بڑا افسوس ہوا، مذمت کرتے ہیں۔ وہ جب یہ کہتے ہیں نا یہ ہوا نہیں، اس کا مطلب یہ ملوث ہے، اس کا مطلب کروایا انہوں نے خود ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ 11 بندے زخمی ہیں، ایک بیچارہ اپنی جان سے چلا گیا، گارڈ کو ایک کو 6 گولیاں لگی ہوئی ہیں، خان کو 4 جگہ دونوں ٹانگوں میں لگی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو مین آرٹری ہے تھائز میں سے جو گزرتی ہے اس سے سینٹی میٹر کا فرق تھا ٹوٹل۔ اپنے فیصل سلطان جو ہیں وہ باقاعدہ سی ٹی کی امیجز دکھا چکے ہیں، سو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی بات اسی سے آ سکتی ہے جو خود ملوث ہو۔ تو یہ تو کافی بڑی بات ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کروایا ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں انہوں نے کروایا؟ میں تو بول رہا ہوں نا کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بہت پلان تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ملٹیپل وٹنسز ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نہیں شوٹر تھا، موسٹ پرابلی 3 شوٹر تھے۔ سو وہ جو ہے وہ تحقیقات فورنسک وغیرہ ہوگی، اس سے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن ملٹیپل شوٹرز تھے، ایک ہی وقت میں ٹینڈم کے اندر اٹیک ہوا، تو ایک پلانڈ ہے۔ پلان جو ہے کوئی عمران خان کی کس سے دشمنی ہے اور کون ہے جس سے یہ کر سکتا ہے؟ سو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پلانڈ اور بہت آرگنائز، بڑے ریسورسفل لوگوں کی طرف سے یہ اٹیمپٹ ہوا ہے۔ لیکن جو میں اس وقت بات کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ اگر ایسی بات کرے گا کہ ہوا ہی نہیں، خود پر آیا ہے، تو پھر تو ایسی بات سے انسان کو اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے نا کہ پھر تو وہ کیونکہ خود اپنے ذہن کے اندر ہے ایک گلٹ ہے، تو اس لیے اس کو چھپانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو دوسرے شوٹرز کہاں پہ ہیں پھر؟ وہ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ وہ نکل گئے، اور وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ بھی ہوگا، دیکھیں ان کی سی ڈی ڈی وغیرہ کی انویسٹیگیشن آگے کیا آتی ہے، لیکن آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں، ڈفرنٹ کیلیبر کی گنز کی فائرنگ کی آواز ہے، ڈفرنٹ ڈائریکشنز ہیں، تو وہ تو بالکل کنفرمڈ ہے کہ ایک پراپر آرگنائز اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں، اور آبویسلی نظر بھی آتا ہے کہ تھوڑا سا باعث ہے اس حکومت کا پی ٹی آئی کی طرف، تو وہ کیسے شفاف تحقیقات کریں گے ان کے ادارے جو ہیں؟ یہی تو مطالبہ عمران خان کا کیا ہے؟ عمران خان کا مطالبہ یہی ہے کہ جن پہ میں الزام لگا رہا ہوں وہ اگر بیٹھے ہوئے اور ان کے نیچے انویسٹیگیشن ہونی تو یہ کیسے انویسٹیگیشن ہوگی؟ اور یہی تو عدلیہ سے مطالبہ ہے۔ اچھا، یہ میں نے خان صاحب سے بھی سوال پوچھا تھا، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اختلاف کس بات پہ آیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیا جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ افغانستان کا ایشو تھا، کچھ فورن پالیسی کا ایشو تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ اختلاف آیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ خان صاحب پہلے تو انہوں نے تھوڑا سوچا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری جو فورن پالیسی تھی وہ پاکستان کے حق میں تھی، اور ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، تو اگر ان کی کوئی کچھ دوسری تھنکنگ تھی تو وہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ یہ خان صاحب کا جواب۔ ایسے آنیسٹ جواب یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو۔ اچھا، صحیح۔ وی نو کہ کہیں نہ کہیں ڈفرینس پیدا ہوا، بٹ اس کی پریسائز ریزن کیا تھا وہ گیس ہی کر سکتا ہے۔ آپ کے خیال سے کہ جو ریزن تھا وہ کوئی فورن ایشو پہ تھا یا لوکل ایشو پہ تھا؟ دیکھیے، فورن پالیسی کے اوپر خاص طور پہ امریکہ کے اوپر اورینٹیشن میں ڈفرینس تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یار آپ جو مرضی کرنا ہے کریں، لیکن بولیں نہ، اوپنلی نہ بولیں، بہت پاورفل ہے امریکہ کی، ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ڈومیسٹک ایشوز پہ جو مین آئٹم تھا وہ یہی کہتے تھے کہ جو انہوں نے پبلکلی بھی کہا ہے کہ یار کہ کرپشن
ٹھیک ہے ایشو ہے بٹ یہ سینٹرل ایشو نہیں ہے, اور اپوزیشن کو جو ہے وہ مطلب چلانے کی کوشش کریں. سو ایک بیسک اپروچ کے اندر ایشوز تھے, لیکن ایسا کوئی فرکشن والا جو ایک ہی ایشو آیا تھا نا وچ از DGISI کی اپوائنٹمنٹ والا, وہ تو آگے سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا. اس کے علاوہ آپ کے خیال سے نارمل ہی تھے مطلب؟ میرے خیال میں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں خان صاحب کے بھی خیال میں تھے. تو PTI کا اگر حکومت آ جاتی ہے تو آپ کی کیا پالیسی ہے کہ US کے ساتھ کس طرح ریلیشنز کو لے کر چلیں گے؟ کیونکہ جتنی بیشنگ خان صاحب کر چکے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں کہ ان کو غصہ ہوگا یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو؟ کوئی ان کی دل میں بھی تو ہوگی کوئی آپ لوگوں کے لیے کچھ؟ دیکھیں امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ دیکھیں اس ریجن کے اندر کیا ہے. امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ اس ریجن کے اندر جو ان کا اسٹیٹڈ انٹرسٹ ہے, وہ اسٹیٹڈ انٹرسٹ کیا ہے؟ اسٹیٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے یہ پیسفل ہو, پاکستان نیوکلیر پاور ہے, کوئی ایسی سچویشن نہ کریٹ ہو جہاں سے نیوکلیر تھریٹ آئے. ان کی یہ خواہش ہے کہ خطہ ڈیموکریٹک ہو. ان کی خاص طور پہ یہ خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرے کہ افغانستان کے اندر سچویشن جو ہے دوبارہ ایسی نہ کریٹ ہو کہ اس کو بیس بنایا جائے اینٹی امریکن آپریشن کے لیے. ان کی اس کے علاوہ ان کی ایک خواہش یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ آپ جو ہیں وہ بالکل کوئی ایسے ریلیشن شپ نہ چلے جائیں جہاں اینٹی امریکن ریلیشن شپ کے اندر چلے جائیں. ان سب چیزوں کے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی تو پالیسی میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو امریکہ کے لیے تھریٹ ہونی چاہیے. ہماری بڑی چائنا کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ ہے, اور جس طریقے سے چائنا ہمیں سپورٹ کرتا ہے مشکل ترین وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اس میں ہم پوری قوم کو اس کا خیال بھی ہونا چاہیے, ادراک بھی ہونا چاہیے, اور ہمیں اس کو بھرپور طریقے سے اکنالج بھی کرنا چاہیے. لیکن ہمیں نہ چائنا نے کبھی یہ بولا ہے کہ امریکہ کے خلاف کوئی کام کرو, اور نہ یہ بالکل واضح پالیسی ہے عمران خان کی, ہم کیمپس کی سیاست کے اندر جانے کو تیار نہیں ہے کہ اینٹی امریکن یا پرو امریکن کیمپ کا ہم حصہ بن جائے. سو وہ بھی نہیں ہے. افغانستان کے اندر بھی دیکھیں امریکہ کے لیے اتنی مشکل سچویشن کریٹ ہوئی کہ جہاں پر آپ کی جو وڈرال کرنا پڑا امریکن ٹروپس کو, کتنا پاکستان نے کنسٹرکٹیولی اس کے اندر انگیج کیا. ساری ویسٹرن انسٹیٹیوشنز چاہے حکومتیں ہوں, یونائٹڈ نیشنز ہوں, نیوز آرگنائزیشنز ہوں, میڈیا, سب نے تعریف کی, شکریہ ادا کیا پاکستان کا. آپ کو 3 سال 3.5 سال کبھی یہ سننے کو نہیں ملا جو پہلے کہا کرتا تھا امریکہ کہ یہ پاکستان کرتا کچھ اور ہے, کہتا کچھ اور ہے. ایک دفعہ بھی آپ کو کوئی یہ الزام نہیں ملا. ایک دفعہ ان کی جو ڈپٹی سیکرٹری تھی ان کی اس ریجن کی, انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک سے پاکستان کو اتنا انڈلج نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا آپ نے بھی جواب دیا. بالکل صحیح ہے, انہوں نے کہا تھا سی پیک کے اوپر کرٹیسزم کی تھی کہ وہ پاکستان کے اتنے فیور میں نہیں ہے, لیکن ایز سچ انہوں نے پاکستان کی اس میں تو چین کی زیادہ وہ کرٹیسائز کر رہی تھی, غلط کہہ رہی تھی. ایلس ویلز کا تھا, سو غلط کہہ رہی تھی, اور میں نے حقائق کے مطابق اس کا جواب دیا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پیریڈ کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آئے گا. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس پیریڈ کے خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیریڈ کے اندر جب جو بائیڈن آئے ایک دم سے چینج ہوئی, اس کی بڑی اسپیکولیشن ہے کہ کیا وجوہات ہے. تو لب لباب میرے جواب کا یہ ہے کہ کوئی عمران خان کی سیاست کے اندر کوئی فنڈامنٹل ایسی پالیسی اورینٹیشن نہیں ہے جو اینٹی امریکن ہے, صحیح, سوائے اس بات کے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. پاکستان وہ فیصلے کرے گا جو اپنی قوم کی حق کے اندر ان کی بہتری کے لیے ہوں. ہم نے کسی اور کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرنی اور کسی کیمپس کی سیاست کے اندر حصہ نہیں لینا. ادر دین دیٹ کوئی تھریٹننگ چیز نہیں ہے امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ کے لیے. صحیح. ابھی آپ نے US چائنا کی بات کی. اسد عمر, آپ پاکستان کے فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں, آپ نے پورا خزانوں کا آپ کو پتہ ہے, آپ کو اکانومی کا پتہ ہے, آپ کو فیوچر کا پتہ ہے. آپ کے حساب سے پاکستان کا جو اکنامک فیوچر ہے وہ زیادہ ویسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا ایسٹ کے ساتھ؟ یہ دونوں نہیں, کوئی چوائس نہیں ہے. دیکھیں یہ میں نے کون سا تھنک ٹینک ہے واشنگٹن DC میں, مائیکل گوگلمن جس کے اندر ہے, پیس, US انسٹیٹیوٹ آف پیس, US انسٹیٹیوٹ آف پیس میں, ہاں USIP میں, وہاں میں گیا تھا اور گوگلمن نے میرا انٹرویو کیا تھا. وہاں پہ بھی میں نے ایک پریزنٹیشن کی تھی. اگر آپ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو چائنا بائی فار دا لارجسٹ انویسٹر ان پاکستان. اگر آپ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو امریکہ سب سے بڑا ہے. امریکہ از آلسو ون آف دا بگیسٹ ریمیٹنسز کا ہمارا بیس. تو یہ ادھر اور ریلیشن شپ نہیں ہے. ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی ویسٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں, اور ہم نے مشرق کے ساتھ چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے. ہم یہ چوز نہیں کر سکتے کہ یا یہ لے لو یا یہ لے لو. لیکن آپ کے خیال سے چائنا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور نیکسٹ ڈور نیبر ہے ہمارا پاکستان کا.
کیا ہمیں اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ یار یہ آخری مہینہ تھا ہماری حکومت کا، بڑا ہم نے اس کے اوپر کام کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ اس وقت جو ہمارا اسٹرکچر ہے نا اس کے اندر جو آن گوئنگ اکنامک مینجمنٹ ہے اس کی پرنسپل ذمہ داری ہوتی ہے فائنانس منسٹری کے پاس، لیکن جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ ذمہ داری ہے پلاننگ منسٹری کی. وہ پلاننگ منسٹری نے وہ اپنا رول جو ہے وہ محدود کر کے صرف کر دیا تھا، اپنا رول جو ہے وہ اپنے پی ایس ڈی پی بناؤ اور یہ وہ. سو مجھے جب میں نے کیبنٹ ری جوائن کی پلاننگ منسٹری تو خان صاحب نے کہا کہ اسد مجھے وہ دیکھو سب بتاتے ہیں کہ 60s کے اندر پلاننگ منسٹری نے بڑا کی رول کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم وہ رول کرو. تو ہم نے اس کے اوپر کام کیا، نئے ہمارے چیف اکانومسٹ آئے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس کے اوپر، اور ایک پوری ٹیم اس کے علاوہ بنی. ہم نے اپروو کرایا تھا مارچ میں وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی پاکستان کی، ایک پروڈکٹیوٹی جو بیسک اورینٹیشن چینج کرنے والی اسٹریٹجی تھی، اور اس کے 2 پلرز تھے، اور اس کا ایک پلر جو تھا وہ چائنا کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے اس کو کیسے لیوریج کرنا ہے. یہ اس میں بھی تھا نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو لیا نیشنل اس کا جو جسٹ ہے وہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اندر بھی گیا. تو وہ پریزنٹیشن مارچ میں وہ پریزنٹیشن ہوئی تھی اور پی ایم نے ہمیں اپروول دی. ہم تو اس کا سائن کرنے جا رہے تھے. ایگریمنٹس ہماری تو ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا سائن ہو رہا تھا ایک ایگریمنٹ جس کے اندر ہم نے اس کے اوپر کام کرنا تھا. سو وہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم جب عمران خان دوبارہ بنیں گے دوبارہ کریں گے. بٹ آپ بالکل درست بات کر رہے ہو کہ جتنی ہماری کلوز اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چائنا کی، اگر ہماری ٹریڈنگ ریلیشن شپ دیکھیں، خاص طور پہ ایکسپورٹس ہماری دیکھیں چائنا کے، تو وہ تو اشر شیرنی ریفلیکٹ کرتا اس کا. تو بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ اسٹریٹجک سے ہمیں تھوڑا سا اس کو اکنامک کی طرف لے کے آنا چاہیے. اور وہ ہوگا ایسے کہ کیونکہ فنڈامنٹل اسٹرکچر آپ کا اکانومی کا جو ہے نا وہ ڈیزائن نہیں ہے چائنا کی جو ایکسپورٹ مطلب پاکستان ٹو چائنا ایکسپورٹ پوٹینشیل کو میکسیمائز کرنے کے لیے. تو جو آپ چائنا کے جو لارجسٹ امپورٹ آئٹمس ہیں پاکستان تو آپریٹ ہی نہیں کرتا ان کے اندر. سو اس لیے ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، کیپنگ ان مائنڈ دا چائنیز ریلیشن شپ. اور ہم اس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایریاز جہاں پہ پاکستان کی ایک نیچرل انڈاؤمنٹ بنتی ہے لیکن ابھی وہ انڈسٹریز آپریٹ نہیں کر رہی، اور میں بس سی پیک بھی مجھے کرتا تھا، تو کس طریقے سے چائنیز کمپنیز کو ہم لے کے آئیں گے کک سٹارٹ کرنے کے لیے. کیونکہ ابھی جو چائنیز کمپنیز آئیں تو وہ زیادہ تر وہی ٹیکسٹائل اور یہ جو پاکستان کا بھی بزنس ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ کو انکریج کیا. یہ ایس ای زیز میں ہونا تھا نا، یہ ایس ای زیز کے اندر ہونا تھا، پرائمریلی ایس ای زیز کے اندر ہونا تھا. پہلی دفعہ آپریشنلائز ہوئی ایس ای زیز سی پیک کی. میاں صاحب بولتے ہیں کہ وہ کام سارا رک گیا تھا. میاں صاحب آپ کے وقت میں نہ زراعت حصہ تھا سی پیک کا، نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا، نہ انفارمیشن ٹیکنالوجی تھا، نہ ایک کوئی انڈسٹریل زون بنا ہوا تھا. یہ سارے کام ہمارے وقت میں ہوئے. FTA2 میں ان چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی تھی. FTA2 جو ہے نا دیکھو وہ جو ہے دیٹ اسٹل شارٹ ٹرم ایک وہ ہے، کیونکہ اس میں رزاق داؤد اگر بیٹھا ہے نا وہاں پہ نیگوشیٹ کرنے کی، تو رزاق داؤد نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس اس وقت بیچنے کے لیے کیا ہے، اور اس نے اسپیس کریٹ کرانی ہے جو اس کے پاس بیچنے کے لیے اس چیز کے لیے، اور ان کو بھی ضرورت ہو. ٹھیک ہے نا. سو وہ آپ کو وہ جو فنڈامنٹل ری اورینٹیشن دے رہے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے جب بیٹھتے تھے وہاں پہ کیا بیٹھتے تھے، وہاں پہ بیٹھتے تھے اچھا جی ہمارے پاس چاول ہے جی بیچنے کے لیے، ہمارے پاس جی چینی ہے بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اینڈ یہ چیزیں تھوڑی آپ کو لے کے جائیں گی. آپ تو موو کریں گے جس وقت آپ چائنا کی مثلاً الیکٹرانک انڈسٹری کے ویلیو چین کے اندر آپ انٹیگریٹ ہوں گے. سو جب ان کی جو انڈسٹری ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، آپ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری کے اندر آپ انٹیگریٹ کریں گے، بیکاز پاکستان بھی بہت ساری چیزیں لے کر آتا ہے. چائنا اب ریلیٹیولی ہائی ویج کاسٹ کنٹری بن گئی ہے. پاکستان کے پاس اچھے سکلز کے مچ لوور کاسٹ لیبر اویلیبل ہے، اسکلڈ لیبر اویلیبل ہے، تھنگز آف دیٹ نیچر. تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ٹیکنالوجی آئے وہاں پہ، یہاں پہ لیبر اس کو پرووائڈ کرے اور ٹیکنالوجی ہم ادھر لائیں. بالکل 100%. خان صاحب کا تو پتہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا پرو ریجن ان کی اپروچ تھی، رشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا، ایران وغیرہ. آپ کیا کہتے ہیں کہ بیلنس ایک ہونا چاہیے؟ نہیں، خان صاحب کی اپروچ جو ہے نا وہ بھی بالکل خان صاحب کی اپروچ ہے کہ پاکستان کے عوام کی بہتری جو ہے وہ آپ کا آبجیکٹو ہے، ہدف آپ نے یہ حاصل کرنا ہے، اور آپ فیصلے کریں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یار یہ فلانا ملک جو ہے نا اس کے ساتھ میں نے قریب ہونا ہے تو اچھا اس کے ساتھ قریب ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. فرق سمجھ میں آیا نا دونوں کے لیے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ امریکہ میرے لیے بڑا ضروری ہے، تو اگر امریکہ جو ہے افغانستان میں چڑھ دوڑے گا تو آپ نے امریکہ کی مدد کرنی ہے، ریگارڈلس کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے بہتر یہ نہیں ہے. سو خان صاحب چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ بھی اچھی ریلیشن شپ ہو، اور لیکن اگر رشیا سستا تیل بیچ رہا ہے تو یار ہم لیں گے رشیا سے سستا تیل. ابھی تک کیوں نہیں لے پائے یہ
کیونکہ غلامی ہے بھائی. یہی تو فرق ہے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آزاد سوچ ہی نہیں ہے. آپ کی سوچ یہ نہیں ہے کہ میری عوام کی بہتری کس چیز کے اندر ہے, میں نے وہ فیصلہ کرنا ہے. آپ کی سوچ یہ ہے کہ اچھا میری کرسی کس سے ملے گی یا کس سے میری کرسی بچے گی, مجھے وہ فیصلے کرنے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ کا کوئی چانس ہے فائنانس منسٹر دوبارہ بننے کا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے جب آپ اترے تھے یا جو بھی ہوا تھا تو اس وقت بڑی ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی تھی بہت سے پاکستانیوں میں کہ یار یہ اس بندے سے تھی امیدیں اور خان صاحب نے کیوں ان کو کیا. تو اب آپ ہے کوئی ایمبیشن اس طرح کا آپ؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے میرا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں انرجی منسٹر بن جاؤ, ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ کہا. فائنانس اور انرجی دونوں جو ہیں نا یہ ہیں 24 گھنٹے کی نوکریاں, ٹھیک ہے نا, دیر آپریشنل میسو ورک لوڈ جابس. تو میں نے خان صاحب کو سمجھایا تھا, میں نے کہا دیکھیں جو آپ چاہتے ہیں نا مجھے رول پلے کرنا, کولیشن پارٹنرز کے ریلیشن شپ مینیج کرنے کے لیے جو ٹیم تھی میں اس کا حصہ تھا. اسمبلی کے اندر اگر ہم نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز وغیرہ کرنی ہے میں اس کا حصہ ہوتا تھا. NCOC, ٹھیک ہے نا, پھر وہ NCOC ہے, پھر پولیٹیکل میٹنگ جو آپ کی انٹرنل ہیں اس کا بھی آپ حصہ ہیں, ایک اوور آل اکنامک اسٹریٹجی سے ریلیشن جتنی میٹنگز ہیں اس کا بھی حصہ ہے. تو اگر آپ براڈ رول چاہتے ہیں, پھر سیکرٹری جنرل بھی بن گیا پارٹی کا, تو اگر آپ براڈ کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کے پاس ایسی منسٹری نہیں ہو سکتی جو آپریشنلی بہت زیادہ انٹینسو ہو. تو منسٹریز لائک فائنینس, یا اب جب میں فائنینس منسٹری میں تھا میں تو اپنے کسی کالیگ سے نہیں مل سکتا تھا, میں تو کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا. خیر کرائسس بھی اس وقت اتنا شدید تھا, سو اس لیے اگر براڈ رول جو خان صاحب چاہتے ہیں میں پلے کروں اگر وہ ہے تو پھر فائنینس انرجی یہ منسٹریاں ٹھیک نہیں بنتی. اب یہ جو ابھی آپ نے بات کی بہت بڑا کرائسس تھا, $19 بلین کا تھا وہ خسارہ, وہ آپ لوگوں نے کور کیا. اس کے بعد پھر وہ دیکھا ہم نے کہ پی ٹی آئی کے اینڈ پہ بھی ایک شروع ہو رہا تھا. تو یہی ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جب گروتھ آتی ہے تو خسارہ بھی آتا ہے. تو اس کو کس طرح پی ٹی آئی کے پاس کیا دوسرا پلان ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں, جب لوگوں سے بات کریں لوگ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلز تو نہیں چینج کیے پی ٹی آئی نے, کہ وہی IMF ہے, وہی قرضہ ہے, تو کیا ڈفرینٹ ہے؟ دیٹس ایکچولی ناٹ ٹرو. دیکھو یہ خان صاحب کو جب شروع کے دن تھے نا ہماری, وہ باہر جاتے تھے, ٹریول کرتے تھے, لمبی فلائٹیں 5-5 6-6 گھنٹے, تو وہ جو PM کا پلین ہے اس میں آگے 4 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو وہ اس میں اسٹینڈرڈ سیٹنگ یہ ہوتی تھی, ادھر PM بیٹھے ہوئے, ادھر شاہ محمود قریشی, سامنے PM کے میں, ادھر چوتھا بندہ جو وہ چینج ہوتا رہتا. تو میں جو ہے نا اس ٹائم کو یوز کرتا تھا کہ اکنامک پالیسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ, بیکاز ابسٹریکٹ, تو ان کو بیسک فنڈامنٹل باٹل نیک آف پاکستان اکانومی جو تم نے ابھی بولا کہ جیسی گروتھ آتی ہے امپورٹ سپورٹ آتا ہے, ایکسپورٹ کیپیبلٹی ہے کوئی نہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے, کرائسس شروع ہوتا ہے, بیک ٹو IMF, ڈی ویلیویشن, سلو ڈاؤن. آپ لوگوں نے بڑی اچھی گروتھ کی تھی 6% کی, وہ واپس ادھر میں آ جاتے ہیں. سو اس لیے کوئی آپ کو پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملا ہوگا جس نے اتنی ایکسپورٹس کی بات کی, جس نے اتنی ریمیٹنسز کی بات کی. میں مجھے یاد ہے کہ آخری دنوں کے اندر کوئی میٹنگ ہو رہی تھی, تو آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ کے اندر, لان کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی PM ہاؤس کے اندر, مجھے ابھی تک یاد ہے. سو پتہ نہیں کیا انہوں نے بولا, میں نے کہا جنرل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ صرف اس 1 سال کے اندر جو ہماری ایکسپورٹ گروتھ ہو رہی ہے یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال کی ایکسپورٹ گروتھ سے زیادہ ہے. سو آئی ریمبر, یہ تو بڑی زبردست بات ہے, یہ آپ کو بتانی چاہیے اب آپ کو. سو دیٹ از ایکسپورٹ کی اینڈ پہ اچیو کیا. ریمیٹنسز 19 بلین سے اٹھا کے $31 بلین کے اوپر لے گئے بار, اور یہ ایسے رینڈملی نہیں ہو رہا تھا. جو ہم نے شروع کیا نا, ہمارے ٹوین آبجیکٹیوز کیا تھے, آپ ہمارا منشور اٹھا لیں, یہ زبانی نہ بلیو کریں, میرا گو بیک اینڈ سی ہمارا منشور کہتا کیا تھا. اکانومی میں ہم نے کہا جی 2 فنڈامنٹل ایشوز ہیں. ایک, ہم نے فارن ایکسچینج ارننگز بنانی ہے ٹو ڈیل ود دس ویری پرابلم. سیکنڈ, نوجوان پاپولیشن ہے, بے روزگاری ہے, امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے. جس وقت ہم نے 1 کروڑ جابس کا کہا, کتنا مذاق اڑایا گیا, کتنا مذاق اڑتا تھا, کدھر جی نوکریاں, اسد عمر کہہ رہا تھا کروڑ نوکریاں کدھر گئیں. 3 سال کے اندر 60 لاکھ بنتی تھی, 55 لاکھ جابس, کووڈ کے باوجود, بدترین اکنامک کرائسس کے باوجود 55 لاکھ جابس کریٹ ہوئی. ٹھیک ہے نا. ہماری جو جاب کریشن تھی وہ مسلم لیگ نون کی سالانہ جاب کریشن سے تقریباً 65% زیادہ تھی. بیکاز, اور یہ ایسے نہیں ہو رہا تھا کہ اچھا کیا کیا, اب یہ آپ کے آبجیکٹیو آگے تو پھر آپ نے کیا کہ میں نے آپ کو بتایا IT کے اوپر سٹال ہوئے تھے آپ کی 47% ایک گروتھ 1 سال, 34% اگلے سال. امپلائمنٹ کہاں ہوتی ہے, سب سے بڑا امپلائر ایگریکلچر, بوم کیا پاکستان کے ایگریکلچر نے. سب سے بڑا اربن امپلائر کون,
कंस्ट्रक्शन बूम किया कंस्ट्रक्शन ने, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर कौन, टेक्सटाइल, बूम किया टेक्सटाइल। टारगेट करके कौन से सेक्टर हैं जिसमें जॉब क्रिएशन होती है, जिसमें एक्सपोर्ट होती है, उसके ऊपर पॉलिसी डिजाइन की। बट ये शॉर्ट टर्म गेन्स थे, ये भी लॉन्ग टर्म आपको सस्टेनेबिलिटी पे नहीं डाल सकते। वो जो मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं ना, वो उधर लेके जाने वाली बात है कि अब हमने इसको कहां पर लेके जाना है, और उसके लिए बुनियादी स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी जो है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है। जब तक आप केले सेब माल्टे और बुनियाने बेच रहे हैं ना, आप नहीं अफोर्ड कर सकते ये ग्रोथ। तो आपके ख्याल में ये जो चाइना के साथ हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, ये कोई मदद कर सकते हैं हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने में? 100% यार। मुझे अगर किसी चीज़ का अफसोस होता ना कि मेरे प्लानिंग मिनिस्टर बनने के शायद 3 हफ्ते के बाद चाइना के अंदर कोविड आउटब्रेक आ गया था, उसके 2-3 महीने बाद पाकिस्तान में आ गया। वो जो ट्रैवल था ना हमारा, वो इतना रिस्ट्रिक्ट हुआ। अभी हमने काम शुरू किया था, अभी लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर को विजिट पे हम लेके गए, तो चाइनीज ओलंपिक्स के लिए बुलाया हुआ था उन्होंने, तो नहीं ज़बरदस्त मीटिंग्स हुई, और पीएम खुद टाइम देते थे इन चीज़ों के लिए, राइट। सो इतनी ज़बरदस्त गेम अभी बननी शुरू हो रही थी ना, क्योंकि कोविड खत्म हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस खत्म होनी थी। एक गेम आप लोगों की कोविड से पहले बन रही थी और एक ये रजीम चेंज से पहले बन रही। अच्छा, वो जो शुरू के क्राइसिस वाला जो है ना, क्योंकि तुम ज़रा सा वो ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला करते हो ना, पीपल डोंट अब रियलाइज करते हो। इवन पीटीआई का सपोर्टर को जो है ना, उसको समझ में नहीं आया कि क्राइसिस जितना बड़ा था, उससे ज़्यादा बड़ा क्राइसिस था बनिस्बत जो मिफ्ता इस्माइल वाला को इस दफ़ा मिला। जी जी। उस 19.9 तकरीबन 20, मैंने बहुत कवर किया, उसको तकरीबन $20 बिलियन का खसारा था। हाँ? $20 बिलियन के खसारे को हम 6 महीने के अंदर लेके आए 65% रिडक्शन, 1/3 पे ले गए। $667 मिलियन थी एवरेज जनवरी फरवरी मार्च की, ठीक है ना। अप्रैल के 18 को रिजाइन किया। $667 मिलियन फ्रॉम एन एवरेज ऑफ $2.1 बिलियन, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन के साथ, और उस साल भी आपकी 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई। ना जॉब डेसिमेशन होनी चाहिए दी, ना महंगाई होने दी, और उसके बावजूद किया था। या आप वापस जाएंगे तो कभी तारीख जब लिखी जाएगी तो लोगों को समझ में आएगी हुआ क्या था उधर। थोड़ा सा वापस आते हैं लोकल मसाइल की तरफ। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से कैसे ताल्लुकात हैं पीटीआई के? सिप्तान खान से भी बात हुई थी, मैंने यही पूछा था लॉन्ग मार्च से पहले, मुझे शक था कि मसले आएंगे, तो वो मसले आ गए हैं। तो इनको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मसाइल जो हैं वो सारे जो हैं वो कोई ब्यूरोक्रेसी की वजह से नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर जो है ना, जी जी, उसमें डी फैक्टो और डी जोरे में फ़र्क होता है। यानी कागज़ पे किसका इख्तियार है वो और होता है, और हकीकत में इख्तियार किसका कुछ और होता है। जो भी आपने FIR के अंदर भी देखा, जब भी इमरान खान साहब को ये कहना पड़ा पब्लिकली कि कसूर नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का, सो वो इशू भी है। बाकी देखो, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने पंजाब में काम नहीं किया, मैं तो फेडरल गवर्नमेंट में काम किया था। हमने तो अपने पास ये देखा था कि जो वज़ीर अपने काम को समझता है तो उसके साथ ब्यूरोक्रेसी ठीक ठाक चलती थी। सही। तो अभी जो आपने बात की कि कुछ दूसरी चीज़ें भी होती हैं, कुछ प्रेशर होते हैं, लेकिन अभी आप लोग जो नज़र आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो बिल्कुल ही टकराव वाली, आपकी भी स्पीच थी एक लाहौर में, बड़ी लोग कह रहे हैं बड़ी एग्रेसिव थी, कुछ कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए थी। आप क्या देख रहे हैं इस लड़ाई के बाद क्या नतीजा निकलेगा? जो लड़ाई कह लें, इख्तलाफात कह लें, कुछ बेहतरी है इसमें यूथ या पाकिस्तान के लिए? देखिए, बयानिया क्या है, क्या कह रहे हैं इमरान खान, क्या असद उमर क्या कह रहे हैं? मैंने उस दिन स्पीच में क्या कहा? मैंने क्या कहा कि इदारा ख़राब है, मैंने कहा कि इनसे टकरा जाओ, मैंने कोई ये जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, क्या मैंने उन वाले नारे लगाए? देखो, ये इदारा जो है ना, इसको हम ऑन करते हैं। हमारी पार्टी को आप 2 तरीके से देखो। आप देखो कि फ़ौज की रिक्रूटमेंट बेल्ट कहाँ है, और आप इलेक्शन के रिज़ल्ट उठा के देखो। सही। सो ये मुमकिन नहीं है कि ये पूरी की पूरी बेल्ट पीटीआई स्वीप करके बैठी हुई है, या उसके अंदर जो है क्लियर मेजॉरिटी लेकर बैठी हुई है, लेकिन उन्हीं ख़ानदानों में से जो फ़ौज के अंदर गए हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, या पीटीआई जो है अपने ही घर, हमारे तो घरों के अंदर फ़ौज है ना कि हम अपने घर वालों के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा नहीं है, शायद इस वजह से क्योंकि हम ओन करते हैं इदारे को, हमें इदारे से मोहब्बत भी है, हमें इस पर फ़ख्र भी है,
تو اس لیے جو ہمیں غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس سے ہم گھبراتے نہیں ہیں, ہم تنقید بھی کرتے ہیں اپنا سمجھ کے نا, ہم گھبراہٹ نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, کسی میں نے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ ایک بہت سینئر جو ہیں فوجی افسر, ان کو میں نے کہا, وہ مذاق کر رہے تھے میرے ساتھ, انہوں نے کچھ کہا تو میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا جنرل صاحب بات سنو, یہ جو وردی ہے نا, یہ میں نے بچپن میں جو آنکھ کھولی نا جب سے یہ وردی دیکھی ہے, مجھے اس وردی سے عشق ہے, خوف کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں اپنا سمجھ کے, اور ہر چیز ٹھیک نہیں ہے, ہر فیصلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ اس وقت جو سرونگ فوجی ہے اس کو تو آبویسلی کامنٹ نہیں کرنا چاہیے سچویشن کے اوپر, آپ ذرا نکل جائیں, ذرا ریٹائرڈ فوجیوں سے پوچھیں ان کے خیال میں کیا ہو رہا ہے. اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ صرف فوج کے رول کو بھی دیکھیں نا, تو وہ کس طریقے سے پاکستان میں ایک ارتقائی عمل سے گزرتا رہا ہے, رائٹ. پاکستان جو ہے وہ ایک نیچرل نیشن نہیں تھی جو ہزاروں سال سے چل رہی ہے. پاکستان ایک پروسیس کے ذریعے, ایک آزادی کی تحریک کے ذریعے آیا, رائٹ. اب شروع کے اندر تو بیوروکریٹس نے کنٹرول کر لیا لیاقت علی خان کے بعد, فوج پیچھے ہوتی تھی, پھر فوج نے فیصلہ کیا ارے ہم پاور ساری ہماری ہے, یہ کیوں آگے, فوج سامنے آ گئی, 13 سال لگاتار مارشل لا لگا رہا, الگ ہو گیا پاکستان, 2 ٹکڑے ہو گیا, 5.5 سال کے لیے جمہوریت آئی, پھر مارشل لا لگ گیا. پھر ایک فوج کے اندر, ایک ادارے کے اندر یہ فیلنگ آئی یہ مارشل لا لگنا جو ہے یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ادارے کے لیے بھی اچھا نہیں. پھر ایک انڈائریکٹ مارشل لا آیا, مشرف والا, وردی کی یونیفارم میں ٹاپ پہ بندہ, لیکن فوجی جو ہیں باقی انوالو, صرف چند لوگ انوالو. اس پیریڈ کے بھی اینڈ میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں یار یہ بھی ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو 2008 سے 2022 والا جو ماڈل چل رہا ہے نا, اس میں بھی جو بار بار پرابلمز آ رہے ہیں, اس میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادارے کے اندر بھی ایک تھنکنگ آ رہی ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے کہ ایک طاقتور فوج ہو, ایک ایسی فوج ہو جس فوج کا اپنی عوام کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہو, وہ اتنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ تنقید کرنا یا یہ بولنا کہ یار یہ اس کو اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے اگر آپریٹ کرے گی تو انشاءاللہ طاقتور بھی رہے گی, عوام کا محبت بھی ان کو حاصل رہے گی, یہ پاکستان کے لیے اور فوج کے بھلے کی بات ہے. تو یعنی یہ سویلین سپریمیسی کی کوئی جنگ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے we will send them to the barracks اور ہم دکھا دیں گے, یہ وہ والی نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. یہ ہے کہ ہم مل کے چلیں گے. امپورٹنٹ رول ہے, ایک امپورٹنٹ رول ہے اس کا ایک, لیکن ان دی اینڈ آپ کا آئین کہتا ہے سپریم میں نہیں ہوں, عمران خان نہیں ہے, سپریم پاکستان کے عوام ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس عوام کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک طاقتور فوج بھی ہو. صحیح. عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا اگر مارشل لا لگ جاتا ہے تو وہ کیا سوچتے ہیں, تو اس میں کیا حکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی کی؟ میرے خیال میں مارشل لا نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ ایسی کوئی. ہاں ویسے مارشل لا کی بھی ہم نے پری کنڈیشن تو یہ دیکھی ہے نا کہ جب سارے فیل ہو جاتے ہیں تب لگتا ہے. ابھی تو ہم یہ دیکھ لیں کلیئر ایک پاپولیرٹی ہمیں نظر آ رہی ہے, پاپولر لیڈر موجود ہے, اور مجھے وہاں پہ بھی کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں نظر آتی کہ کوئی ارادہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مارشل لا لگانا چاہتے ہیں. تو یعنی مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی کوئی بہت ہی کوئی جس طرح میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے کوئی اس طرح لڑائی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بس کچھ اختلافات ہیں. نہیں, کچھ لوگوں کے رول کے اوپر شدید اعتراض ہے, کچھ فیصلوں کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, لیکن کیا ہم فوج کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ کے خیال سے یہ جو پالیسیز کا اختلاف آیا تھا وہ زیادہ انٹینسیفائی ہوا تھا جب اکتوبر کی جو پوسٹنگ تھی لاسٹ ایئر, اس کی وجہ سے؟ میرے خیال میں دیکھیں نظر تو وہی آیا نا, نظر وہی آیا کہ وہ اس کے پبلک ہو گیا, وہ اختلاف جو تھا وہ پبلک ہو گیا. لیکن پچھلے مہینے, ہاں یہ پریسر کے بعد آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو پچھلے اکتوبر کی بات, آج تم اس کی بات کر رہے تھے, پچھلے اکتوبر کی بات کرتے, وہ بھی تو اکتوبر تھا. اکتوبر اور یہ پریسر میں اچھا ہاں پریسر یار, جس کسی نے بھی وہ مشورہ دیا تھا نا تو وہ کوئی خیر خواہ نہیں تھا. میرے خیال میں وہ بہت خراب فیصلہ تھا. آپ جب بھی فوج کو ایسے پبلک ڈومین کے اندر لے کر آئیں گے تو پبلک ڈومین میں تو پھر یہی ہوتا نا میرے بھائی, پھر تو لوگ آپ کی تعریف بھی کریں گے, آپ کی برائی بھی کریں گے. جس سے آپ کہہ رہے ہیں میں بچنا چاہتا ہوں, آپ تو اسی کے اندر اسی دلدل میں ساکن ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں بالکل جیسے میں نے کہا, یا تو کوئی بہت کم ذہن تھا جس نے کہا یہ مشورہ تھا, یا کوئی خیر خواہ نہیں تھا. ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں پی ٹی آئی کے؟ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات تو اب نہیں ہے, جس وقت تھے تو ٹھیک ٹھاک تھے, فرسٹ کلاس تھا. جب یہ آئے تھے تو ٹھیک, جب حکومت تھی اس وقت فرسٹ کلاس تھا. ٹھیک ہے. اینڈ پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کی یوتھ کو جو پریشان ہے, وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس میں کچھ حل نکلے گا کہ نہیں؟ اچھا, یہ جو ہے نا
یوتھ کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت مایوسی، پریشانی، خوف، ایک عجیب ہی ماحول بنا ہوا ہے، اوپر سے میڈیا کا بھی ہائپ، اور وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ واقعی میں اس وقت پریشانی کی وجوہات نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے، سب سے مقبول سیاسی لیڈر جس کے ساتھ اتنی قوم کھڑی ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا ہو، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے، مطلب یہ چھوٹی چیزیں تو نہیں ہو رہی نا۔ تو پریشانی کی وجوہات تو ضرور ہیں، لیکن ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ایک اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے بندہ ہوتے ہوئے آپ نا امید ہو نہیں سکتے نا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنا ہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ تو امید تو رہے گی، کیونکہ یہ تو سب چھوٹی چیزیں ہیں نا۔ یہ تو اس دن بھی میں کہہ رہا تھا کہ وزیر آباد میں بھی جو ہوا تو انسانوں کا منصوبہ تو بڑا تفصیل سے بنا ہوا منصوبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا پلان ہی کامیاب ہوگا، یہ ملک اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اور کیا کہا تھا جی علامہ اقبال نے، رب کعبہ کی قسم حد سے گزر جاتی ہے جب، شعلہ مشرق سے جل کر خاک ہو جاتی ہے شب۔ تو شب ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جل کر خاک ہو جانے والی ہے سورج کی روشنی سے۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم کا۔ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی چیز ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔